الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے ملک میں یا پوری دنیا اسلام میں جہاں کہیں بھی بے عملی اور بے یقینی نظر آتی ہے، اور بالخصوص سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ہم پڑھے لکھے لوگوں میں تحفظات محسوس کرتے ہیں، اور قدم قدم پر ہماری نئی فکر اس کے لیے رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ اس میں اگر آپ اس کا حقیقی سراغ لگائیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو بہت مدت سے پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح قرون اولیٰ میں یا اس کے بعد بھی صدیوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچانا جاتا تھا، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی پر ان کے اثر کو محسوس کیا جاتا تھا۔ اب رفتہ رفتہ مغربی تہذیب کے اثرات سے یا مغربی علوم کے اثرات سے یا ویسے بے عملی کے اثرات سے یا بدعملی کے اثرات سے ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دینا چھوڑ دیا ہے، یہ وہ مقام دینا چھوڑ دیا ہے جس کے وہ حقیقی مستحق ہے۔ اور پھر ایک مدت گزر گئی ہے جب ہر ملک میں اور اس بر صغیر میں بھی انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، تو شروع میں اگرچہ انکار حدیث کے نام سے وہ باتیں نہیں کہی جاتی تھی، نہ کوئی انکار کرتا تھا حدیث کا، لیکن انہوں نے جو طریقے اختیار کیے تھے وہ یہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی تھی۔ مثلا بعض لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ اللہ کا رسول جو دنیا میں آتا ہے تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر جو وحی اترتی ہے اس وحی کو وہ امت تک پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور وحی کے بارے میں انہوں نے اصرار کیا کہ اس پر وحی صرف ایک ہی قسم کی اترتی ہے، جو اس پر کتاب اترتی ہے وہی وحی ہوتی ہے، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ اور کسی چیز کا نزول ہی نہیں ہوتا، اس لیے وحی غیر مطلوب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اتنا آگے نہیں بڑھے، لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی اللہ کا رسول دنیا میں آیا ہے، جب تک وہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے احکام کا اتباع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو کتاب اترتی ہے اس کے احکام کا اتباع بھی، اور خود اس کے اپنے احکام کا اتباع بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کے احکام کا اتباع اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حاکم وقت ہوتا ہے۔ تو ظاہر جو بھی حاکم ہوگا اس کے احکام کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ نہیں، وہ رسول ہونے کی حیثیت سے مطاع تو ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی ان باتوں کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے، وقتی احکام ہوتے ہیں، پھر مستقل حکم صرف وہ باقی رہتا ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہوتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت ایک فتنہ ہم چاروں طرف منڈلاتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانی باتوں کی جوگالی کی جا رہی ہے، جس میں انہی باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات تک کے بارے میں یہ کہنے میں دریغ نہیں کیا جاتا کہ اس کی بہت ساری آیات وقتی تھیں، جو وقتی احکام بن کے نازل ہوئی، جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو اس کا ظاہر اس کی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ اس لحاظ سے تو اللہ نہ کرے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ قرآن کریم کا بہت سارا حصہ منسوخ قرار دے دیں گے، اور وہ سمجھیں کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تعلق ہے، وہ چونکہ قرآن کریم ہی کی شرح ہے، اسی کا عمل ہے، اسی کی تفسیر ہے، تو ظاہر ہے جب قرآن کریم کا بہت سارا حصہ منسوخ ہو جائے گا تو اس کی تفسیر میں جو کچھ کہا گیا وہ خود بخود بے ضرورت ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت واضح کی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچا جائے، اس پر کچھ غور کیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں کھل کے کچھ کہا جائے صرف قرآن کریم کی مدد سے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس پابندی کو قبول کروں گا
کہ اس میں حدیث کا سہارا نہ لوں، بلکہ میں اس لیے کہ حدیث کو تو بہت سارے دوستوں نے اس طرح سمجھ رکھا ہے نا کہ اس کو تو بطور دلیل پیش کرنا یا اپنے آپ بات کو کمزور کرنے والی بات، تو ارے یاذ باللہ ہمارے لیے تو وہی اصل سرمایہ ہے قرآن کریم کے بعد۔ لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تعین کا سوال ہے، اس لیے قرآن کریم میں جو بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس کو ماننا تو لازمی ہوگا۔ اس لیے میں قرآن کریم ہی کی مدد سے بتانا چاہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے۔ آپ کی حیثیت کی بہت ساری جہتیں ہیں، یا آپ کے مقام کے بہت سارے، اس میں ایک تو بڑا تنوع ہے، بڑی انواع ہیں اس میں۔ اس لیے میں جو سمجھ سکا ہوں اس کے حوالے سے میں ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ذکر کرتا ہوں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حیثیت وہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو علمی طور پر تو مانتا ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان پر یقین نہیں رکھتا اور ان کی رسالت کے بارے میں اس کو پوری طرح قلبی طور پر اور دماغی طور پر اطمینان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا پہلا مقام ہے اور پہلا مرتبہ ہے جس کو تسلیم کیے بغیر آدمی ایمان اور اسلام میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جب میں کہتا ہوں کہ ایمان لانا ان پر ضروری ہے، تو میرا کہنے کا اصل میں منشا یہ ہے کہ ایمان تو اللہ پر بھی لایا جاتا ہے۔ ایمان کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ مان لینا، تو لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اسے اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں لیکن اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ ہماری اسوہ حسنہ ہے، وہ ہماری واجب الاتباع ہے۔ اس کو یقین کی قوت کے ساتھ ماننا، اس طرح کہ آدمی کبھی بھی اس میں شک و شبہ کا اظہار نہ کرے اور کسی تحفظ ذہنی کا شکار نہ ہو، یہ اس میں لازمی شرط ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو قرآن کریم ایسے ایمان کو ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بلکہ شاید متعدد جگہ میں یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہیں وہ ان کے اور پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تم جو پہلے ایمان لائے وہ صرف ماننے کی حد تک ہے، اب جو تمہیں جیسے ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اصل میں حقیقی ایمان ہے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ جس میں دل کا اطمینان ہو، جس میں دل پوری طرح ٹھک جائے، جس سے دماغ پوری طرح آسودہ اور مطمئن ہو، کوئی تحفظ باقی نہ رہے، یہ شرائط کے ساتھ ماننا، اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ڈھونڈنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما دینا اور آپ کی زبان سے کسی بات کا نکل جانا یا آپ کا عمل بن جانا، یہ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو حضور ہی کے اعتماد پر آپ کی ہر بات کو ماننا، یہ پہلا آپ کا مقام ہے جو ظاہر کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی بھی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات میں وزن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ دلیل سے اس کو مؤکد کر دیتا ہے، یعنی جب وہ اپنی بات کو ثابت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو اس کی بات پر، ہر آدمی سے اس کی بات پر دلیل مانگی جاتی، لیکن صرف ایک آپ کی ذات ایسی ہے، کیونکہ آج دنیا میں اور کسی رسول کا تو سواری پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اپنا وقت گزار کے چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور جو ہمارا یقین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان سے کسی دلیل کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبوی کے دالان میں بیٹھ کر موطا پڑھاتے تھے، یعنی حدیث پڑھاتے تھے، اور اپنی کتاب اور اس میں تو جو درج احادیث تھی وہ پڑھایا کرتے تھے، اس کا نام موطا امام مالک تھا۔ تو جب حضور کے کسی بھی ارشاد کو نقل کرتے تو بجائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے آپ فرمایا کرتے تھے قال صاحب حاضر قبر، اور اس طرح آپ ہاتھ پھیلا دیتے کیونکہ حضور کی قبر ان کی دائیں جانب تھی۔ اور ساتھ اس کے یہ بھی فرماتے کہ دنیا میں ہر بڑے سے بڑے آدمی سے دلیل مانگی جائے گی لیکن اس قبر والے سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی کہ آپ نے جو کچھ فرمایا آپ اس کی دلیل دیں۔ آپ کی ذات خود اس کی دلیل ہے کہ جو بات آپ نے فرما دی بس آپ کا فرما دینا اس کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی تائید۔ دوسرا آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ مطاع مطلق ہیں اللہ کی ذات کے بعد، کہ آپ کی غیر مشروط اطاعت کی جاتی ہے، کسی شرط کے ساتھ نہیں کہ اگر وہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہو تو اطاعت کی جائے گی، قرآن کریم کے احکام کے مطابق نہ ہو
تو اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم اصل الاصول ہے، لیکن اگر ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، مثلا آج تو ہماری یہ ثبوت چاہیے نا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کس پائے کی، لیکن صحابہ کو تو ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، اسے تابعین نے صحابہ کی زبان سے سنا تھا، تو ظاہر ان کو اور کس ثبوت کی ضرورت تھی؟ اس لیے ان کے لیے صرف اتنی بات کافی تھی کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ہمیں غیر مشروط طور پر اس کی اطاعت کرنی۔ اسے قرآن کریم نے بار بار جب اطاعت کا حکم دیا تو اللہ کی اطاعت کا الگ حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ حکم دیا، اور یہ بتایا کہ جب تمہیں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو قرآن کریم میں جو بات آئی وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بھی اطاعت کرو، اور جو حدیث اور سنت میں آئی ہے اور وہ پایا استناد کو پہنچ گئی ہے تو اب تمہیں اس میں قیل و قال نہیں کرنی چاہیے، کرو گے تو ظاہر اس کا سخت گناہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے نا کہ اس کی اطاعت کرو، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک واضح آیت ہے قرآن کریم کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لوگوں مسلمانوں تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ یہاں اطیعوا کو تیسری مرتبہ نہیں دہرایا گیا، دونوں کے ساتھ اطیعوا 2 دفعہ آیا، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ آیا، اطاعت کرو اللہ کی، پھر آیا اطاعت کرو رسول کی، لیکن جب اولو الامر کا لفظ آیا تو اس کو پہلے پر عطف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہے تو اطاعت کرو، اس کی اطاعت مشروط ہے ورنہ مت کرو۔ اسی آگے چل کر فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اور حکمرانوں میں کسی بات کا جھگڑا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے کہ جو کوئی تم کہہ رہے وہ دین ہے یا نہیں، تو کہا پھر تم اللہ اور رسول کی طرف پلٹ جاؤ، وہ تمہارا مرجع ہے، وہ تمہاری سند ہے۔ اب تم اللہ اور رسول کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ قرآن و سنت کو دیکھو، جو بات اس میں ہے اس کا ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر اولو الامر اس کے مطابق ہے تو مانو، اور اگر اولو الامر کی بات اس کے خلاف ہے تو رد کر دو۔ اس سے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی عورت اور کسی بھی مرد کے لیے جب وہ ایمان لے آتا ہے، اب جب اس کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس کے بعد اختیار اس کا ختم ہو جاتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چاہوں میں اس کو مانوں چاہوں میں نہ مانوں، چاہے میں اس کے مطابق عمل کروں چاہے نہ کروں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ حضرت زینب کا نکاح ان سے ہونا چاہیے، حالانکہ آپ جانتے وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور عرب معاشرے میں جس آدمی پر کبھی آزادی کا الزام لگ چکا تھا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کسی عزت والے اور معزز خاندان میں اس کا نکاح ہو سکتا آزاد عورت کے ساتھ۔ اسی زید بن حارثہ چونکہ حضور کے غلام رہ چکے یا آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام رہ چکے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کا حضرت زینب سے نکاح ہونا جو آپ کی پھوپھی ذات تھی اور قریش کے عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کا نکاح میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے جب حضور نے ان کے بھائی کو کہا ان کو بھی سخت تقدر ہوا اس سے، حضرت زینب نے بھی اس سے انکار کر دیا کہ میں زید کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہوں، اور ان کے بھائی نے کہا کہ حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، ہمارا خاندان آپ دیکھیے، ہمارا اور آپ کا خاندان ایک ہے، تو زید تو غلام رہ چکا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے ہرگز بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب آپ کسی بات کا حکم دے دیں کہ پھر وہ یہ کہیں کہ مجھے اس میں اختیار ہے کہ میں چاہوں کروں یا نہ کروں۔ اب اختیار ختم ہو گیا، اختیار یہ اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ایک امتی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بھی ہے کہ آپ حاکم وقت ہیں، آپ نزاعی امور میں حکم بھی ہیں، فیصلہ کرنے والے، اس لیے آپ بطور حاکم کو بھی جس بات کا حکم دیں گے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس طرح کسی بھی نزاعی معاملے میں جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس میں جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا مقام کتنا نازک ہے۔ لوگوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بارے میں یہ بات کہی، لیکن میں آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ جس کے بارے میں کہا نفس گم کردہ بھی آیت جنید و با یزید ہی جا،
کہ یہ جب مقام تو وہ ہے جس میں بایزید جیسے لوگ بھی نفس روک کے سانس روک کے آتے ہیں، کہ جس میں اونچی آواز سے سانس بھی لیا جا سکتا، کہ ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کردہ میاں یا جنید و بایزید ہی جا۔ آپ اس کا اس آیت میں ذرا دیکھیے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے، یہ آن حضرت کے پر ایک خاص التفات ہے، حالانکہ رب جو ہے وہ تو سب کا رب ہے، لیکن آپ کی نسبت کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، آپ پر ایمان لانے والے بھی مومن نہیں کہلا سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تا وقت کہ اپنے نزاعی معاملات میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو ظاہر ہے کہ جانبین میں فیصلہ تو ایک ہی کے حق میں ہوگا نا، دونوں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ایک کو قابل قبول ہوگا، دوسرا یقیناً اس میں محسوس کرے گا کہ میرے تو خلاف فیصلہ ہوا۔ اب دوسرے کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں ان میں سے کسی کے دل میں بھی اس کے بارے میں تقدر اور کوئی چیز بھی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، یعنی جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے یہ فطری بات ہے کہ دل میں ایک تنگی گھٹن پیدا ہوتی ہے، فرمایا کہ آن حضرت کے فیصلے کے بعد وہ گھٹن طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ گھٹن آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آن حضرت کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا، اور مزید فرمایا بس وَيُسَلِّمُوا تسلیما، کہ ان کے فیصلے کو اس طرح تسلیم کریں کہ آپ پر سلام پڑھیں یا آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے دل میں فیصلہ کر دیا۔ یہ جو احتیاطیں ہیں ظاہر دنیا میں کسی اور کے بارے میں ان کا حکم نہیں دیا جا سکتا، بڑے سے بڑے بادشاہ کے بارے میں بھی، بڑے سے بڑے حکمران کے بارے میں آپ اس کا حکم تسلیم کرتے ہوئے سر جھکا دیتے ہیں تو یہ کافی ہے، لیکن یہ بات کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی دیکھا جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مسلمانوں کا قول اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ان کو بلایا جائے اس بات کی طرف کہ آؤ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہے، حضور تمہیں کو حکم دینا چاہتے ہیں، تو کہا ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زبان سے فوراً یہ بات نکلے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اطاعت کے لیے سر جھکا دی۔ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ عام زندگی کے معاملات میں، لیکن ساتھ ہی اس کے ہم قرآن کریم میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ تک فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ آخرت میں بھی تمہیں کامیابی نصیب ہو اور دنیا میں بھی تمہیں اللہ کے یہاں کامیابی ملے، اس کے لیے بھی لازمی یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ فوز عظیم کو پہنچ گیا، اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی، اور جس نے اس سے رخ پھیرا، جس نے آپ کی اطاعت اس طرح غیر مشروط طریق اور خوش دلی سے نہیں کی، تو فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جب ان لوگوں کو نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس وقت یہ بڑی حسرت سے یہ بات کہیں گے کہ کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بڑے برے حال کو پہنچنا ہے اور برے انجام سے واسطہ پڑنا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمی بیشی کریں گے۔ اس لیے اسی حوالے سے مزید فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ پکڑے جائیں گے اس جرم میں تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے احکام مانے ہوتے اور کاش عصوا الرسول، کاش ہم نے رسول کی نافرمانی نہ کی ہوتی، لیکن چونکہ کر چکے ہیں اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ تمنا کریں گے کاش زمین ہم پر ہموار کر دی جائے، ہم زمین میں دھس جائیں، لو تسوی بہم الارض، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے تاکہ ہماری آج کی محرومی اور ذلت کو کوئی اور نہ دیکھے۔ ایک اور بات ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں
کہ کسی اور بات کے کہنے کی شاید گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. یہ واضح کیا ہے کہ تمہارا اور نبی کا آپس میں تعلق کیا ہے. ہم دیکھیں نا، ہم جو دنیا میں تعلقات رکھتے ہیں، آدمی کا ماں باپ سے تعلق ہے، آدمی کا اولاد سے تعلق ہے، بیوی سے تعلق ہے، دوست احباب سے تعلق ہے. دوست احباب سے برابری کا تعلق، صرف میل جول کا. بچوں سے تعلق ہے تو ظاہر شفقت کا تعلق ہے، ماں باپ سے تعلق ہے وہ بھی شفقت و رحمت کا تعلق ہے. بیوی سے تعلق ہے وہ ظاہر محبت کا تعلق ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کے کہنے سے آدمی اپنی جان دے سکے. یعنی اگر باپ کا سب سے بڑا تعلق ہے نا، اگر باپ کسی بیٹے کو یہ حکم دے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم خودکشی کر لو، وہ خودکشی نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو قیامت کے دن خودکشی کے جرم میں پکڑا جائے گا. اس سے کوئی باپ اگر خدا نہ خواستہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو دنیا میں بھی اس پر مقدمہ بنے گا، اس کو تعزیر ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قتل ناحق کے جرم میں پکڑا جائے گا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے ہمارا کتنا نازک تعلق ہے. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یعنی ان کی جانوں کا وہ حق ان پر نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو حواشی لکھے ہیں قرآن کریم پر، اس میں بجا طور پہ یہ بات لکھی کہ اگر حضور کسی کو حکم دے دے کہ تم خودکشی کر لو، اس کے لیے خودکشی کرنا فرض ہو جاتا. یعنی یہ اس کے لیے دین بن جائے گا کہ وہ جان دے دے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں ایسا ہوا کہ مثلا جنگ احد میں آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر جان دیتا. 14 صحابہ آگے بڑھے. ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اس وقت ایمان قبول کیا تھا. اسے اللہ کی شان ہے کہ جب کسی کو اللہ نوازنے لگتا ہے تو اس میں کوئی لمحات نہیں لگتے، کہ اس میں لمبا وقفہ بھی نہیں چاہیے. اس کے ذہن میں یہ بات اتر گئی کہ جب میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب ان پر جان دینا بھی میری ذمہ داری. چنانچہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرتے ہوئے جو بے پناہ سنگباری ہو رہی تھی اور آپ کو نشانے میں رکھا ہوا تھا، پوری فوج نے دیکھ چکے تھے کہ حضور وہ کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کے سوا کچھ زیادہ فوج نہیں رہ گئی تھی. پھر تو آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوئے. تو پوری فوج کا ہدف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اسی حضور میں کہ تم میں سے کون مجھ پر جان دیتا. تو وہ صحابی جو ابھی چند لمحے پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہیں حضور سے پوچھا کہ حضور اگر میں جان دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. چنانچہ آگے بڑھے اور لڑتے ہوئے جان دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں میں سے اس کی لاش پہچانی اور اس کی لاش کو اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے فرمایا، اس طرح پیار کیا ان سے، کہا عاملہ کثیرا و اجرا کثیرا. اس آدمی نے کام تو تھوڑا کیا، ابھی تو اسلام لایا تھا، لیکن اجر بہت پا گیا. اور فرمایا میں اس کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں. تو آپ اندازہ فرمایا کہ جس ذات عزیز کا تعلق اپنے ماننے والوں سے نفس انسانی اور انسانی جان سے بڑھ کر ہو، اس کے بعد اس کے مقام و مرتبہ کی کیا بات باقی رہ جاتی. لیکن چونکہ ہم مقام کی نوعیتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان گہرائیوں میں اتر کے نہیں دیکھتے، تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے پسند و ناپسند کے بارے میں مختلف تحفظات ہیں، اور امت ان میں ڈوبی ہوئی ہے. اور جتنے ہمارے لکھے بلکہ عمرا کا طبقہ یا حکمرانوں کا طبقہ، اللہ ہی ہدایت دے، ورنہ اس معاملے میں بہت پریشانی کی بات ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.